السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 249 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری صدر جہاں 80 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 4 تاریخ ہے 2024 ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر نوٹ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق، اور اللہ رب العزت ہے جنہوں نے بنایا تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو انہوں نے پیدا کیا، بنایا کیا؟ ظلالا، سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے غاریں، چھپنے کی جگہ، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے وہ کرتے قمیصیں جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور وہ کرتے جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی سے، لوہے کی زریں، کذالک یتم نعمتہ علیکم، ایسے ہی مکمل کرتا ہے اللہ اپنے انعامات، اپنی نعمتیں علیکم، تم پہ، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر وہ منہ پھیر جائیں آپ اس دعوت کو، اللہ کے منشور کو تسلیم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک آپ کے ذمہ واضح طور پہ بات کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، وہ پہچانتے ہیں اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے ناشکری کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، یعنی ہم مہیا کریں گے شہادت دینے والا۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، رسولوں کا انکار، اللہ کی الوہیت کا انکار و کفر کرنے والوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ کیا مقصد ہے؟ واپس آنے کی، وہاں کو بات کرنے کی، عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو توبہ یا معذرت پیش کرنے کی ان کو اجازت دی جائے گی، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، یعنی اشرکوا وکفروا باللہ،
کس کو دیکھیں گے؟ عذاب، عذاب کو جب وہ دیکھیں گے فلا یخفف عنہم، بس وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیے اپنے ان شرکاء کو جن کو وہ مشکل کشا حاجت سمجھتے رہے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں سارے وہ شرکاء جن کو ہم تیری الوہیت اور ربوبیت میں شریک سمجھتے رہے یا ان کی شراکت کا ہم اعلان اور عقیدہ رکھتے رہے۔ الذین کنا ندعو من دونک، وہ لوگ ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے رہے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پھر وہ اس دن بات پیش کریں گے کیا؟ انکم لکاذبون، وہ کہیں گے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یعنی وہ شرکاء مشکل کشا وہ کہیں گے اپنے مریدوں کو تم جھوٹ بولتے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کے ہاں اس دن کس کو؟ قبول کرنے کو، مان جانے کو، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی بات پیش کریں گے ہم مانتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھٹک جائے گا ان سے جو وہ تھے جھوٹ باندھے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا انہیں اللہ کی راہ سے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم بڑھا دیں گے ان کو عذاب کے اوپر عذاب، ایک عذاب پھر عذاب اور عذاب، بما کانوا یفسدون، اس کے سبب جو تھے وہ دنیا میں فساد بپا کرتے، بدامنی قائم کرنے والوں کو یہ اس دن سزا دی جائے گی۔ اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں کو دی گئی نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟ کیا میں نے سنوائی سننے کے لیے، بینائی دیکھنے کے لیے نہیں عطا فرمایا؟ یہ تذکرے کی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں۔ پھر ایک اور ارشاد ہوتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، باقی انعامات کو رہنے دیں، تمہارا اپنا جو وجود ہے، سسٹم جو ہے اللہ نے بنایا، تخلیق کی ہے تمہارا ماڈل، اس کے اندر ان گنت نعمتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مفت آپ کو عطا فرمائی۔ جو ہم کھا رہے ہیں، اگر وہ باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو، اگر ایک ہی رستہ ہو، دوسرا رستہ معاذ اللہ معاف فرمائے بند کر دیا جائے، دونوں راہوں میں سے بول و براز کا راستہ کوئی تنگ ہو جائے، متاثر ہو جائے، بند ہو جائے، تو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے مریض کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھر اس رستے کو صاف کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر شکر کرتے ہیں جی اللہ نے مہربانی فرمائی۔ تو یہی وہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا۔ پھر تمہاری معاملاتی اور انسانی زندگی میں، تمہاری معاشرت میں جو پیش آنے والے سارے سامان حیات ہیں، حضرت 2 انچ کے چلا 2-3 انچ چلو انہوں نے زیادہ بھی کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ واللہ، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم، اس نے بنایا تمہارے لیے، مما خلق، جو اللہ نے پیدا کی ہے چیزیں، اس میں سے ظلال، سائے، درختوں کے سائے، دیواروں کے سائے، پہاڑوں کے سائے، کبھی بادلوں کے سائے، کبھی شفقت کے سائے، کبھی بڑے مر جاتے ہیں تو پھر بزرگوں کو پالنے والوں کے سائے۔ یہ مختلف انداز میں اشارے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری معاشرت کے لیے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے سائے بنائے ہیں، اور انسان مجبور ہو کر دوڑ لگاتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، تو فرمایا یہ نظام میں نے بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اس پر غور کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، صحرائی زندگی گزارنے والے اور جبلی زندگی گزارنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں، سرگیں بنائیں اور پناہ گاہیں بنائیں۔ پوری دنیا کی بظاہر سپر پاوروں نے بمبارمنٹ کر کے ہمارے ہمسائے ملک کے اندر تباہی پھیری ہوئی۔ کیا وہاں غاریں ختم ہو گئی؟ پہاڑ ختم ہو گئے؟ کیا وہاں کے بسنے والے سارے مر کھپ گئے؟ نہیں،
وہ غاروں میں چلے جاتے تھے، بم مار کے چلے جاتے، ٹکرے مار مار کے آخر ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے اللہ نے کو رخصت کر دیا، دبا ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں غاریں اور سرنگیں میں نے تمہاری پناہوں کے لیے، تمہاری زندگی کے وہ مشکل اوقات کے لیے میں نے بنائی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے قمیص اور کرتے جو بنائے ہیں گرمی کی سیفٹی کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، سلائی ہو رہے ہیں، کبھی کاٹن آ رہا ہے، کبھی جناب فلانی شے آ رہی ہے، کبھی فلانا کپڑا آ رہا ہے، کبھی اون کا آ رہا ہے، کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا آ رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے یہ کس نے پیدا کیے؟ اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کارخانوں میں دھاگے بنا کر، کرتے اور کپڑے بنا کر اور سلائی کر کے ہم نے تیری تن کو زینت بخشی ہے۔ فرمائی ہم نے سارا پھر اشارہ ہوتا ہے وہ سرابیل تقیکم بأسکم، جنگوں کے اندر لوہے کی زریں پہن کر جنگوں میں آتے ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام رکھا ہے، اس کا نام ہے الحدید۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے کے ساتھ کاروبار کرنے والے، یعنی لوہے کے متعلقہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، میں نے اکثر ان کو خوشحال دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوہے کے اندر ہم نے آسمان سے لوہا کیا معنی ہے پیدا کر کے، اسباب مہیا کر کے ہم نے اس کا لا تعداد دنیا کے اندر، جہاز دیکھ لو کیا کہاں اڑ رہا ہے، ریل گاڑیاں دیکھ لیں، اور اسی طرح کاریں دیکھ لیں، موٹر سائیکل دیکھ لیں، سائیکل دیکھ لیں، اس کے علاوہ دنیا کا سامان ریل پٹری کا بچھا ہوا لوہا دیکھ لیں۔ فرمایا یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس خالق کا نے اشارے فرمائے کہ یہ بھی ہم نے آپ کو زرے، یہ سامان جنگوں میں، جہاد میں، پشت و خون اور قتال میں ہم نے مہیا کیے۔ وہ فرمایا کذالک کو یتم نعمتہ علیہ، ایسے ہی اللہ نعمتیں مکمل کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمایا امرود اور پپیتے کا ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی رنگت ہے، تربوز اور خربوزے کا ایک ہی رنگ ہے، ایک سرد ہے گرم ہے، سبحان اللہ، سرد اور گرمے کے رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں، ڈیزائن بھی الگ ہیں، ریٹ بھی الگ ہے، بیچنے والوں کے مزاج بھی الگ۔ حضرت صاحب تسی گرما لینا آ گئے ہو، اچھا جی، حضرت صاحب کو سردہ ہی چاہیے، گرما بھی لے جائیں تو کوئی حضرت، یعنی مزاج بھی بگڑے ہوئے ہیں، اور بولیاں اور باؤ اور انداز اور سلسلے، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں ترازو بھی بہت لے ہیں، کسی نے نیچے مقناطیس لگایا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، مار مار کے ٹکرے ساری زندگی گزار رہے ہو۔ تو فرمائیں یہ سامان تو ہم نے، نعمت ہم نے پیدا کی، اتمام نعمت ہم نے کیا، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو، تابع دار ہو۔ کیا مطلب ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر مسجدوں میں آؤ، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر دوڑے لگو مسجد کی طرف، آباد کرو مسجدوں کو۔ جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی دعوت کو سننے کے لیے، وہاں ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ کی دعوت کو سنو، قبول کرو، نافذ کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو پہنچاؤ۔ آج ہم نے یہ بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، فرمان ہے، فیصلہ ہے، پہنچاؤ لوگوں تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سمادت، اللہ کے نام پر سمد ہونا، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، رسول پاک فرمائے اگر وہ منہ پھیر جائیں، بات نہ مانیں، قبول نہ کریں، اس طرح نہ آئیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جناب آپ کے ذمہ صرف میرا میسج، میرا پیغام پہنچانا، صرف آپ کے ذمہ منوانا نہیں۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، ولا تحزن، آپ غم نہ کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائیں اور اللہ کی پاکیزگی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ اللہ خیر سے توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کے انعامات نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دانت کا درد ہو ساری رات آدمی سوتا نہیں، آنکھ کے اندر درد ہو ساری رات سوتا نہیں، ناخن میں چوٹ لگ جائے ساری رات آدمی سوتا نہیں، تو کیا یہ انعامات نہیں ہیں؟ تیری ماں کے پیٹ جب جنین تھے، تم ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے، اس وقت ناخن اللہ نے لگا دیے تھے، بال اگا دیے تھے، کڈنی بنا دی تھی، ہارٹ بنا دیا تھا، شریانیں فٹ کر دی تھی، تو کیا سمجھتے ہو یہ انعامات نہیں ہیں؟ پہچانتے ہو یہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ ثم، پھر جب بغاوت آتی ہے، جب پیسہ آتا ہے، جب خوشحالیاں آتی ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بستیوں کی ہلاکت کا جب وقت آتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خوشحال طبقہ، صاحب ثروت طبقہ، بااختیار طبقہ سب سے پہلے اللہ کی بغاوت وہ کرتا ہے۔ بدکاری کے لائسنس کون دیتا ہے؟ بازار حسن کے ٹھیکے کون دیتا ہے؟ شراب نوشی کے پرمٹ کون دیتا ہے؟ غور فرمائے ذرا، کون کرتا ہے؟
تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے بعد لاٹھیاں جب آتی ہیں کلو کلو کے برابر، آدھے آدھے کلو کا جب آسمان سے اولا پڑتا ہے تو پرندے برتے ہیں، جانور برتے ہیں، چرند پرند برتے ہیں، مال مویشی برتے ہیں، جن کا حضور کبھی غور کیا کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ جہاں کبھی پانی نہیں دیکھا گا وہاں سیلاب والا دریا چلا دیے، مدینہ گیا، مکہ گیا، ترکی گیا، لیبیا گیا، متحدہ عرب گیا اور پاکستان گیا، اللہ تعالیٰ نے دریا چلا دیے، نہ جانے کہاں کہاں سے پانی کے اتنے سمندر آ گئے۔ کبھی غور کیے؟ اللہ کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی آسمان سے سانپوں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی مچھلی کی بارش ہو رہی ہے، کبھی اولوں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ انسان سب غور کرو، جب غصہ نکالتے ہو تو مولوی صاحب پر نکالتے ہو، جب بکواس کرتے ہو تو علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف کرتے ہو۔ غور کرو، اپنا سینہ چاک کر کے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کردار، میرا اپنا رویہ معاشرت میں کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے وہ اکثر ہوں کافر، میں اکثر کافر ہیں۔ کیا میں نے کافر کا نہ شکر ہے نہ قدر ہے، ان کو نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ بیٹا اللہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام رکھو پیرا دیتا، پھر کہتے ہیں جی لاجک بیان، لاجک کیا بیان کرنی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر پیروں نے بنایا۔ وہ پیری فقیری ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن بیٹا اور بیٹی بنانے میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت غور فرمائے، توہین نہیں ہو رہی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جو اللہ کے ولی دوست ہیں ان پر تو کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ نشانی ان کی کیا ہے؟ کپڑے اتار کر ولی بننا نشانی نہیں، کالے کپڑے اور ہاتھ میں پتھر، یا ہاتھ کے اندر جناب وہ کیا ہوتا ہے ڈنڈا پکڑنا، یا اس کے اندر لوہے کا سامان پہننا، ٹلیاں کھڑکانا، یہ ولایت کی علامت نہیں ہے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، ایمان لانا اور اللہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ کا خوف اور خشیت کرنا، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ ولی ہے، وہ ریڑھی چلانے والا ہے، وہ مولوی صاحب ہے، خطبہ دینے والا ہے، وہ حاجی ہے، تاجر ہے، کوئی بھی وہ ولی ہو سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے اکثر جو ہے نہ شکر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن کو یاد کرو ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے اور وہ پیغمبر کو لائیں گے اور پوچھا جائے گا جی ہاں تم نے بھی رسالت پہنچائی تھی، تبلیغ کی تھی، قوم کو دعوت دی تھی، گناہ گاریوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اس کا منظر جب آئے گا تو قرآن مجید کا ایک جگہ لکھا ہے اس دن یاد کرو جس دن پیغمبر تمہارے خلاف شہادت دے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس دن پیغمبر صاحب فرمائے گا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، رحمان کو چھوڑ دیا تھا، مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑ دیا تھا، اپنی مرضی کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کرتے رہے۔ اس دن کا منظر جب آئے گا جب وہ گواہ پیغمبر گواہی پیغمبر دیں گے، ثم لا یؤذن للذین کفروا، جو منکر ہیں کافر ہیں ان کو تو دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی واپس آنے کی یا معذرت کرنے کی، یا وہاں اللہ سے معافی مانگنے کی۔ غلام یستعتبون، ان کی معذرت کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ان کو ملے گی، چلو درخواست دے لو اور سگے نظر ثانی ہو جائے۔ نہیں، اپیل کہتے ہو نا، اپیل کر سکنے کی ان کو معذرت پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں بھی ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، سر پیٹ پٹائیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا کبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم اپنے سادات کی، بڑوں کی، وڈیروں کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا ہے، ان کو ڈبل عذاب ہے۔ لو کننا نسمع ونعقل، اگر ہم سنتے عقل سے کام لیتے آج ہم جہنم میں۔ اب یہ کہنے کا کیا مقصد ہے، وقت گزر گیا ہے۔ پھر فرمایا اس دن کا نقشہ دیں میرے کو، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جس دن ظالموں کا معنی ہے الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ سبحانہ وتعالی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کا کفر کیا، اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرائے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو دوبارہ مہلت دی جائے گی دنیا میں آنے کی۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ارشاد ہوگا اکٹھا کرو سارے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کفر کی، ان کو سب، ان کی قسموں جنسوں، حتیٰ کہ اقسامہم و ازواجہم، بمانا ان کی جنسوں کو، بیویوں کو اور ان کی ساری قسموں کو جمع کرو۔ قرآن کی آیت ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، سادہ معنی بیویاں، دوسرا معنی اقسامہم، ان کی ساری قسمیں جمع کرو۔ پھر اور کیا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان کو ہانک کے لے کو جہنم کی طرف۔ جب وہ چل پڑیں گے پھر ایک اور فرمان آئے گا وَقِفُوهُمْ، ان کو روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ فرمائے کہ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، منہ اٹھا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے،
تم کہہ رہے تھے نا یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلانی سرکار ہے، یہ فلانا کام کرنے والا ہے، تو اب منہ اٹھا کے چل پڑے ہو، مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال خزنتها الم، اور کہیں گے منہ اٹھا کے آگے تمہارے پاس وہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے کو بشیر نذیر کو نبی کو تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے سارے آئے، ہم کہتے ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے پھر آؤ. اس لیے کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا. ولا ينظرون، ان کو مہلت دی جائے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کن کو دیکھیں گے؟ شرکا، یہ ہیں ہمارے جن کو ہم مشکل کشا سمجھ رہے، حاجت روا سمجھ رہے، جن کے بارے ہم سمجھ رہے ہیں، ان کو ہم پکار رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہماری سنتے ہیں. قالوا ربنا هؤلاء شرکاء، کہیں گے وہ مشرکین اللہ یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کو ہم سدتے رہے، سوتے رہے، نذرانے پیش کرتے رہے، مشکل کشائی کے وقت ہم ان کی درخواستیں ان کے سامنے کرتے رہے. الذین کنا ندعو من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں تجھے چھوڑ کر ان سے درخواستیں کرتے رہے، ان سے اولادیں مانگتے رہے، ان سے درخواستیں مشکل کشائی اور شفا کی درخواستیں کرتے رہے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر وہ بات پیش کریں گے، وہ اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. کن کو کہیں گے؟ مریدوں کو. اور وہ ماننے والے مشکل کشا جاننے والوں سے کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کرتے ہو، ہم تو مشکل کشا تھے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، تم پکارتے رہو، نام کر سکتے تھے، نام ہمارے معلوم ہے، تم جھوٹ کہتے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اب وہ صلح صفائی پیش کریں گے، جی ہم مان جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، مشکل کشا تو اسی کر لے ہو، تم ایک ہی مشکل کشا ہو، تم ہی حاضر روا ہو، الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ساری باتیں جب پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ گم ہو جائے گا جب وہ جھوٹ کہتے رہے، جھوٹے عقیدے پیش کرتے رہے، جھوٹی عقیدت مندیوں کے اظہار کرتے رہے، سب کچھ گم گشت ہو گئے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے رکاوٹیں پیدا کی. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب کے اوپر اور عذاب کے اضافے کر دیں گے. بما کانوا یفسدون، اس کے سبب جو وہ فساد کرتے رہے. فساد قائم کرنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے. رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو قتل ہے نا، جو فساد کرنا ہے، وہ اشد من القتل، وہ قتل کر دینے سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر فساد، فتنہ، الفتنہ تو اشد من القتل فرمایا. فتنہ، فساد اور لڑائیاں جھگڑوں کا بوجھ بنا ہے، یہ تو کسی کو قتل کر دینے سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے ان کو یہ سزا اور اس کو یہ انعام کیا جائے گا. یہ اس لیے ہے فساد برپا کرنا اور تمہیں بدتمیزیاں کرنا، اس کی سزا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، اس سے جو اس نے پیدا کیا سائے. سائے حاصل کرنے کا وہ ساری مخلوق کے جو سائے پیش کیے ہیں، جس طرح میں نے بات کی ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اسی نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے کیا غاریں بنائیں اور وہاں پناہ لینے والی جگہ بنائیں. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اسی نے مہیا کیا بنایا تمہارے لیے کرتے کمیزیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور وہ کرتے جو تمہیں بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں جنگ اور لڑائی میں. مراد سے وہ زرہ ہیں لوہے کی جو پہن کے اپنی جسم کی سیفٹی بنا دو. کذالک یتم نعمتہ علیکم، ایسے ہی اللہ اپنے انعامات مکمل فرماتے ہیں. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو، تابعدار بنو. فإن تولوا، اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ منہ پھیر لیں، نہ تسلیم کریں، فإنما علیک البلاغ المبین، بس بے شک آپ کے ذمہ واضح طور پہ اس میسج کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں، آپ بات پہنچا دیں. تو ارشاد ہوتا ہے یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کے انعامات اور اللہ کی نعمتوں کو. ثم ینکرونها، پھر اس کا وہ منکر، انکار کرنے والے ہوتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور اکثر ان کے ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں، شکر گزار نہیں. ویوم نبعث من کل امت شہیدا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ. اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے، اشکال والی کو ذہن میں رکھیں. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، باز کیا تھا؟ تو کتنا زمانہ باز کیا تھا نوح علیہ السلام؟ 950 سال باز کیا. تو قوم کہیں گی اس نے باز نہیں کیا. نوح السلام کہیں گے اللہ میں بات کرتا رہا. تو اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے جی تیرا کون گواہ ہے؟ ادھر جو عاشق مزاج لوگ ہیں نا، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسالت امام عالم الغیب تھے اور حاضر ناظر تھے، وہ کہیں گے دیکھیے رسول پاک پر شہادت دیں گے. ان شدائیوں کو یہ علم نہیں ہے قرآن مجید کا دران ہے سورہ نوح نازل فرمائی ہے.
सूरत का नाम है अन-नूह, उस नूह सूरत के अंदर लिखा हुआ है इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बात शुरू होती है हमने नूह को पैगंबर भेजा और हुक्म किया अनज़िर कौमक, अपनी कौम को डरा। फिर उसकी तफसील है, जनाब नूह फरमाते हैं रब्बे इन्नी दअवतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। अल्लाह मैंने दिन रात एक कर दी है, जो पैदा होता है बदमाश पैदा होता है, बदकार पैदा होता है, काफिर पैदा होता है। रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ार। ये सारी तफसील तो कुरान मजीद के अंदर लिखी हुई है। इसलिए इमाम अल-अंबिया फरमाएंगे और नूह पैगंबर ने 950 साल बाद किया है, तो फिर उनका मुंह बंद हो गया, फिर वो बकवास बंद करेंगे। तो ये इशारा है उस दिन का नक्शा ज़हन में रखो जिस दिन हम हर उम्मत से गवाह उठाएंगे, सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर काफिरों को इजाज़त नहीं मिलेगी, वला हुम युस्तअतबून, ना वो माज़रत कबूल करेंगे, माज़रत पेश करेंगे, उनको राहत मिलेगी। यानी वो हम तौबा की दरख्वास्त करते हैं, उनकी तौबा कबूल की जाए, ऐसे नहीं होगा। वइज़ा रअल-लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, जब वो देखेंगे लोग जिन्होंने जुल्म किया, ज़ालिमों का बाना क्या है, अशरकू व कफ़रू बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, अज़ाब के मंजर जब देखेंगे फला युख़फ़फ़ु अन्हुम, तो बस अज़ाब उनसे हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, वो मोहलत दिए जाएंगे, यानी दोबारा उनको भेजो, तफ़रीक़ करो, चलो मालूम पेश करो। जिस तरह होता है ना कि चलो जी सप्लीमेंट पेपर दे के पास हो जाओ, ऐसा कोई मामला नहीं। वाइज़ा रअल-लज़ीना अशरकू, और जब वो लोग देखेंगे जो शिरक किया, किन को देखेंगे, शुरका, जो अपने अकीदे के मुताबिक उनको अल्लाह की शरीक समझते रहे, उनको जब देखेंगे तो क़ालू रब्बना, अल्लाह से कहेंगे रब से कि हाउला शुर, ये हैं हमारे वो शुरका जो हम आपके साथ जिनको शरीक समझते बनाते रहे, अल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक, ये वो लोग हैं हम पुकारते रहे हैं उनको तेरे सिवा। ये सारी बात जब करेंगे फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल, फिर वो बात पेश करेंगे जिनको ये बात करते रहे, इन्नकुम लकुम, झूठ बोलते हो, हमें तो पता ही नहीं, तो हमें बात करते रहो, ना हमें इस बात का इल्म है, ना हमें इस बात की इजाज़त दी गई। इरशाद होता है वअल्क़ौ इलल्लाहि, फिर वो पेश करेंगे अल्लाह की तरफ, यौमइज़िन, उस दिन अस्सदमा, क्या सोलह सफाई, माजरत, मान जाना, जी हम मानते हैं हमारा कसूर है, आपकी मेहरबानी है, ये बातें पेश करेंगे। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ़्तरून, उनसे गुम गश्ता हो जाएगा सब को जो वो झूठ मानते रहे, जो वो इफ्तरा घड़ते रहे। अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और रोका उन्होंने अल्लाह की राह से, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, हम बढ़ा देंगे उनको अज़ाब के ऊपर अज़ाब, यानी अज़ाब फिर अज़ाब फिर अज़ाब, अज़ाब सज़ाएं बढ़ती जाएगी। किसके सबब, बिमा कानू युफ़सिदून, जो कि वो फसाद बर्पा करते रहे, फितना फसाद की हालात और सूरत हाल जो बनाते रहे, उसकी इस्लाह को दी जाएगी।